آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ سوسائٹی کے سب سے کامن کویسچنز جو ہیں وہ ہیں کیا؟ میں نے تو 2-3 بتائے. آپ اگر آدمی سے شروع کیا جائے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاؤ فیملیز اینڈ دا سوسائٹی انٹرفیئر ان اے مینز لائف؟ سب سے پہلے تو یہ انٹرفیرنس اس چیز میں آتی ہے کہ آپ جس کو لے کر آ رہے ہیں گھر میں, یعنی کہ آپ نیولی میرڈ کپل کے طور پہ, تو آپ کی بیگم جو ہے وہ شادی کے اگر پہلے سے ورکنگ ہے تو کیا شادی کے بعد کام کرے گی یا نہیں کرے گی, اور اگر کرے گی تو اس کو پہلے سے بتا دو کہ گھر پرائیورٹی ہوگا, گھر میں کھانا پکانا, یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. پھر دوسرا یہ کہ باہر جاتی ہے کن کن لوگوں سے ملتی ہے یہ تمہیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے, کتنے مردوں سے اس کی دوستیاں ہیں, اس کے سرکلز کیا کیا ہیں. تو اب آبویسلی آپ اپنی ڈیو ڈیلیجنس پہلے سے کر چکے ہوتے ہیں, تبھی آپ اس کو چوز کرتے ہیں. تو لوگ آپ کو اسکول کرنے کی اور سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں آن دا بیسڈ آف دیئر اون مینٹیلٹیز. میں انہیں کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ اگر وومن پرسپیکٹیو پہ اس بات کو لیا جائے کہ اجازت لے کے گھر سے باہر جائیں, لائک یو ہیو ٹو ٹیک پرمیشن آف سیورل پیپل. یہ لوگوں میں ہوتا ہے ہماری سوسائٹیز میں. اگر آپ اسپیشلی جوائنٹ فیملی میں ہو تو آپ نے جو ایک براڈ کاسٹ لسٹ بنانی ہوتی ہے ٹو اناؤنس کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, جبکہ ٹیکنیکلی بھی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یو ہیو ٹو ٹیل اونلی یور ہسبینڈ. اگر ان کی طرف سے کنسنٹ ہے آپ کو تو آپ کو دوسرے کو اپنے بزنس میں انفارم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی جو پیپل پلیزنگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے, رجسٹر رکھا ہوا ہے اس میں چیک ان چیک آؤٹ. بالکل. اور اس کا جو مین فوکس بنتی ہے وہ زیادہ تر عورت ہی بنتی ہے ان دس سوسائٹی. فروغ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آدمی ووکلائز نہیں کرتے, لیکن بہت دفعہ شادی میں اگر ٹرموائل ہے, ڈسٹربنس ہے, فیملی پریشر ہے, تو وہ بھی ان کی پروڈکٹیوٹی پہ آفس میں اثر انداز ہوتا ہے, کیونکہ آپ گھر سے ایک پریشر لے کے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں نے اسی جنجال پورے میں رات میں بھی جانا ہے. تو ہیو یو ایور آبزروڈ ان ادر مین, یا آپ نے کبھی مطلب ڈز اٹ افیکٹ؟ جیسے ہمیں تو لگتا ہے صرف عورتیں ہی بہت افیکٹڈ ہو رہی ہیں, مرد کتنا کس حد تک افیکٹ ہوتا ہے؟ مرد کے کیس میں یہ میں مطلب اپنے پرسپیکٹیو سے اگر بات کروں تو اٹ مے ناٹ بی ٹرو ان ایوری کیس, بٹ میں نے جتنا آبزرو کیا ہے اپنے آس پاس والوں میں, وہاں پہ یہ اسٹریس ملٹی پلائی ہوتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ مرد کا کام ایز اے سوسائٹل رول, اس کا جو ایک مین رول ہے وہ ہے ایز اے پرووائڈر. بالکل. اور اب وہ اپنے والدین کے لیے بھی پرووائڈ کرنے کا ذمہ دار ہے. بہنوں کی شادی اگر بہنوں کی شادی نہیں ہوئی ہے تو ان کے لیے بھی ذمہ دار ہے. بیگم لے کر آ گئے گھر میں تو اس کی بھی ساری ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار ہے. پھر جب وہ گھر سے باہر نکل کے آفس جاتا ہے تو اب اس کو اگر ہارریبل باسز ملے ہوئے ہیں تو وہاں سے جو ایک اسٹریس اس کی زندگی میں آ رہا ہے وہ الگ ہے. پھر وہ بیچارہ کہیں نہ کہیں اس اسٹریس کو لے کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو آلریڈی اس کا موڈ جو ہے وہ امپیکٹ ہوا ہوا ہوتا ہے. پھر وہ گھر میں ایک اسٹریس دیکھتا ہے تو اس سے وہ اور چیز ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے آپس کے ہی رشتوں میں ناچاکی آتی ہے. جیسے کوئی انہیپی مدر ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو ہی کوٹتی ہے وہ, تو آپ اسی پر وینٹ کرتے ہیں جو آپ کے یا تو بہت قریبی ہوتا ہے یا جو آپ کے انڈر ہوتا ہے, سبارڈینیٹ یوزلی بیوی ہوتی ہے. اگر آپ میرٹل لائف میں اگر آپ انٹر ہو چکے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں وہ چیز آپ کے میرڈ لائف میں بھی امپیکٹ ڈالتی ہے. انفیکٹ کہیں نہ کہیں اگر میں بات کروں تو ایون آپ کی سیکشول لائف پہ بھی وہ چیز اثر انداز ایکولی ہو رہی ہوتی ہے. اور اس اسٹریس کی وجہ سے اب اگر آپ اس کے میڈیکل پوائنٹ آف ویو پہ جائیں تو اسٹریس آپ کے کورٹیزول لیولس کو ریز کر دیتا ہے. کورٹیزول از اے اسٹریس ہارمون. بالکل. اور جب وہ کورٹیزول لیولز ریز ہوئے ہیں اب تو اب میرے پاس تو ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کی اوبیسٹی کے لیے کہیں نہ کہیں وہی اسٹریس رسپانسبل ہے. بہت سارے لوگ آج کل جو ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا شکار ہونے لگ گئے بہت ہی زیادہ ارلی ایج میں, وہ بھی کہیں نہ کہیں اسی اسٹریس کی وجہ سے. کارڈیک اریسٹ آج کل زیادہ جن لوگوں کو ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اسٹریس کی وجہ سے فیلئر کی طرف جا رہا ہے. اور اسی بات کو اگر میں بیک اپ کروں, ایک ریسرچ سے میں پڑھ رہی تھی اسی ٹاپک کے اوپر, تو 2014 میں روبلس نامی ایک ریسرچر نے انہوں نے ریسرچ کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ دا کپلز ہو آر میرڈ اینڈ لیونگ ٹوگیدر live a longer, happier and healthier lives. 2017 میں اسی ریسرچ کے اوپر کالنز نے ایک ریسرچ کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب شادی تو ہو گئی ہے, لیکن اگر وہی کپل جو ہے وہ اسٹریس میں رہ رہا ہے, چاہے وہ انٹرنل فیکٹرز ہیں یا ایکسٹرنل فیکٹرز, تو they are more prone to having the endocrine, cardiovascular, immune diseases. In fact آپ کی فرٹیلیٹی ایشوز جو ہیں
وہ stress سے انکریز stem ہوتے کرتے ہیں، ہیں. تو اسٹریس جو ہماری سوسائٹی نہیں سمجھ پاتی جو کہ بہت دے دفعہ، رہی ہے، جو دے رہی ہے انفیوز کرے جا رہی ہے، اور پھر اس کے اوپر سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آگے سے وہ اپنے اندر ہی رکھیں. دے ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو اسپیک اپ، یا شیئر نہیں کریں، یا سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالیں. بدتمیزی میں آ بالکل. جاتی ہے. تو اس چیز کی وجہ سے کتنے انڈر لائنگ ایشوز کپلز میں آ رہے ہیں، اور پہلے بھی تھے ایسا نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ اویئرنیس آ گئی ہے، چیزیں ہیں، تو اب تو ہمارے پاس مجھے لگتا ہے زیادہ موقع ہے اس چیز کو وہ کرنے کا کہ ونس یو سے سم تھنگ، جیسے ہمارے اسلام میں ہے کہ آپ کی زبان سے جو ہے وہ اگلا مسلمان یا جو مومن ہے وہ محفوظ ہو، یا انسان ہاتھ اور ہے، زبان سے، ہاتھ اور زبان ہاتھ سے سے تم پھر بھی محفوظ ہیں، زبان سے کوئی بھی لیکن ہم زبان سے محفوظ نہیں ہیں. تو یہ چیز پہ ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ اسٹریس لیولز کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز کتنے زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس کی جو لانگ ٹرم افیکٹس ہیں وہ فیملیز کو افیکٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ. صحیح. اس پہ میرا بھی اپنا ایک کامنٹ ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ اسٹریس کی وجہ سے آپ اس حد تک چڑھ جاتے ہیں گھر سے کہ میاں بیوی آپس میں نہ چاہ کے، اور جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. آج کل ہمارا ایک جو بہت کامن ہم دیکھتے ہیں پریولنٹ مسئلہ ہے، وہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں، عورتیں بھی مرد بھی. ایکسٹرا میرٹل افیئر میں کوئی بھی شخص اگر جاتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بہت ہیپی کپل تھا، ایک دوسرے سے بہت خوش تھے، اور اب وہ باہر جس طرح گھر کا کھانا بہت بدمزہ ہو تو باہر سے کچھ آرڈر کر لیتے ہیں، اسی طرح جب آپ بہت اسٹریس میں ہوتے ہیں تو باہر آپ خوشیاں ڈھونڈتے ہیں. جو پہلا شخص آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے، بس آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. ہم یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ جو ہم نے گھروں کے زندگیاں یا گھروں کا ماحول جہنم بنایا ہوا ہے، یہ اس کے کتنے سوسائٹی پہ کتنے نگیٹو اثرات ہیں. میں اس وقت ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جو شوقیاں ہر عورت کو دیکھ رہے ہیں. میں آئی ہیو سین ویری نائس پیپل بٹ دے آر فالنگ اپارٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں نا ٹیبو بنا دی خامخواہ میں، جیسے میاں بیوی ساتھ بیٹھ کے، بھائی بار بار وہ خاتون بتائیں گی ہمارے یہاں تو میں تو اپنے ہم ایک صوفہ پہ نہیں بیٹھتے تھے. یار آپ نہیں بیٹھتے تھے، وہ 1901 کی، ہم تو نام نہیں لیتے تھے. تو ہم نے کچھ ایسا ماحول دیا کہ لڑکیاں بھی اوپن اپ نہیں ہوتی کیونکہ وہ معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ تو بڑی ماڈرن ہے، بہت تیز ہے. اب جب پچھلے دنوں کسی سے بات ہو رہی تھی تو یہی بات ہو رہی تھی ایکسٹرا میرٹل افیئرز اینڈ آل، تو انہوں نے کہا ہم جو شریف لڑکے ہوتے ہیں جن کے چکر بھی کہیں نہیں چلا ہوتا، وہ دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو گیٹ میریڈ ٹو اے گرل. لڑکی کو اس طرح بڑا کیا جاتا ہے کہ تم شرمیلی سی، ووکل نہیں ہونا، رومانس نہیں کرنا، جواب نہیں دینا، تعریف کو لینا نہیں آتا. کہتے جب ہمیں اس طرح کی لڑکی مل جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہاں متھا پھوڑیں جا کے. پھر ہمیں آٹومیٹکلی وہ تمام لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جو ووکل ہیں، ماڈرن ہیں. تو ہم نے لڑکیوں کو بھی پرفیکٹ بہو بنایا، بیوی نہیں بنانے کی. ہم تو یہ تک نہیں اجازت دیتے کہ میک اپ کر لو اکثر گھرانوں میں. تو اب میں آپ پر ہی آتی ہوں، جو میں نے بھی بات کی کہ ایکسپیکٹیشنز، ہر انسان کی ایکسپیکٹیشن شریف انسان کی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد میں رومانٹکلی ایسا ہم گھومنے پھرنے جائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. کیا آپ ایڈوائز کریں گے کپلس کو جو کہ ہمارے ہی پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں، ہاؤ ٹو کیپ دیٹ اسپارک الائیو؟ ون، by giving out message to all the external factors to mind your own business. اسپارک میں وہی بات ہے کہ آپ پہلے اپنے ہابیز کو ڈیفائن کریں کہ اف یو فائنڈ ٹائم فار یور پارٹنر، اور ان کی ہابیز کو دیکھیں، آبزرو کریں، انسٹیڈ آف لوکنگ اراؤنڈ فار پیپل. کہ یہ بھی بہتر ہے کہ کریں، کیونکہ آپ جوائنٹ فیملی میں اگر ہوتے ہیں کہ آپ کی ساس کو کیا پسند ہے، آپ کے سسر کو کیا پسند ہے، کی نند کو کیا پسند ہے، بٹ پہلے پرائیورٹائز کریں کہ آپ کے ہسبینڈ کو کیا پسند ہے. اگر اس کو کوکنگ اچھا کھانا پسند ہے تو فائنڈ آؤٹ نیو ویز ٹو کوک فار دا پرسن. پھر اگر آپ کو ٹریول پسند ہے تو آپ اپنے جو امپلس بائنگ ہے اس کو کنٹرول کریں. ایک عورت کے پرسپیکٹو سے اگر میں بات کروں، وہ کنٹرول کر کے آپ اپنے ایڈونچرس پہ اور نئی چیزیں ایکسپلور کرنے پہ اور ٹریولنگ پہ جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسپیس دیں. اس بات کو سمجھیں کہ اپنا آپ کا دور اور تھا، یہ دور اور ہے، اور اگلے آنے والے دوروں میں یہ سارے چینجز اور ڈائنامکلی ہوتے چلے جائیں گے.